अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है पै दर पै इंतखाबी शिकस्त। जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उस पर हुकूमती कैम्प को बार बार शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कोई सियासी स्ट्रैटेजी के हवाले से इंट्रोस्पेक्शन हो रही है? प्रोग्राम के पहले से हम इस पर बात करेंगे। इसके बाद इस्लामाबाद में जो OIC इजलास होने जा रहा है, कितना ये एक लैंडमार्क इवेंट है, पूरी मुस्लिम दुनिया के यहाँ पर नुमाइंदे मौजूद होंगे। अफगानिस्तान की इक्तिसादी सूरत हाल के कॉन्टेक्स्ट में ये इजलास बुलाया जा रहा है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इसके बारे में बात करेंगे। आखिर में 16,000 सरकारी मुलाजमीन जो बहाल किए हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत, जरा इस फैसले के बारे में आपको आगाह भी करेंगे और थोड़ी इसकी हिस्ट्री भी बताएंगे कि ये कैसे मामला जो है वो शुरू हुआ। आगाज करते हैं। हालिया जो 2 ज़िमनी इंतखाबात हैं उसमें हुकूमत पै दर पै शिकस्त हो रही है। पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है आइदर कम हो रहा है या वो उसको निकालने में कामयाब नहीं हो रहे हैं। खानेवाल के होने वाले इलेक्शन का अगर हम जायजा लें, अपनी स्क्रीन पर आपको दिखा सकें कि जो इस वक्त इलेक्शन हुआ है 2021 में, इसमें PMLN ने दोबारा जो है यहाँ पे मैदान मार लिया है। वोटों की शरह की बात करें तो वो नीचे घट के आई है, लेकिन ऐसा ज़िमनी इंतखाबात में हुआ करता है। मुस्लिम लीग नवाज ने जो अपने वोट लूज किए हैं वो तकरीबन 3,000 वोट उनके कम हुए हैं। तहरीक इंसाफ के भी वोट जो हैं वो कुछ कम हुए हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे बड़ा कंसिडरेबल गेन किया है। अगर हमें बात करें कि दुगने से भी ज्यादा हो गए हैं या वो दुगने से ज्यादा मोबिलाइज करने में कामयाब हो गए हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। इससे पहले लाहौर NA 133 में भी हमने देखा कि कुछ इसी तरह के ट्रेंड सामने आए। मुस्लिम लीग नवाज ने वो सीट जीत ली, तहरीक इंसाफ ने मैदान खाली छोड़ दिया, पीपल्स पार्टी ने अपने दुगने नहीं तिगने नहीं कई गुना अपने वोट्स जो है यहाँ पे बढ़ा लिए थे। ज़िमनी हुकूमत इंतखाबात में हुकूमत 2018 में जीती गई, 2 नशिस्तें भी इससे पहले हार चुकी है। क्या इसकी वजूहात है? क्या हुकूमत के अंदर इसके बारे में स्ट्रैटेजी के हवाले से गौर किया जा रहा है? इस पे बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मौजूद हैं, इस पे भी गुफ्तगू होगी। लेकिन एक और जो बड़ी डेवलपमेंट है वो इस्लामी ताउन तंजीम का जो खुसूसी इजलास है वो शुरू हो रहा है। ये 17वां इजलास है, इस्लामाबाद में मुनक्किद हो रहा है। हुकूमत की इससे क्या तवक्कुआत हैं? पाकिस्तान में कितने अफगान मुहाजिरीन हैं? उनकी वापसी के लिए हुकूमत की क्या मनसूबेबंदी है? खान साहब ने ट्वीट की थी ये 9 नवंबर को। उसके नतीजे में हम ये देख रहे हैं कि आज ये एक बहुत बड़ा इज्तिमा होने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, और वो खान साहब कहते हैं कि अफगानों को निगलती इस आफत का तदराक अखलाकी तौर पर पूरी दुनिया की इस वक्त जिम्मेदारी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है फवाद चौधरी साहब, वफाकी वजीर बराए इत्तलात व नशरियात। सियासी सवालात भी पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले ऑब्वियसली जो सबसे बड़ी खबर है वो OIC का जो होने वाला इजलास है। 1980 की दहाई के बाद पहली मरतबा इतनी बड़ी गैदरिंग हो रही है पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर। फवाद साहब, एक तो ये थोड़ा सा ये बताइएगा कि इस इजलास से पाकिस्तान की क्या तवक्कुआत है? क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो डेडलॉक है ये टूटेगा, कोई डेवलपमेंट आगे होगी, कोई पेशरफ्त होगी इस इशू के ऊपर? तो बुनियादी अहमियत है वो सियासी से ज़्यादा इक्तिसादी है। मसला ये है कि हम चाहते हैं कि एक ऐसा हम फंड क्रिएट कर सकें जिसमें जो इस्लामी ममालिक हैं वो कंट्रीब्यूट करें और जो फौरी ज़रूरतें हैं अफगानिस्तान की उनको पूरा किया जा सके। आपने जैसे वीडियोस देख रही हैं आप, फिर आपने इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट देखी है, फिर आपने न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट देखी है, जिसमें बताया गया है कि कितना बड़ा एक इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है अफगानिस्तान में, जहाँ पे खुराक खत्म हो रही है, सख्त सर्दी है, लोगों के पास कुछ वहाँ पे इंतजामात नहीं हैं और छोटे बच्चे जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स बंद हो गए हैं, स्कूलों के जो टीचर्स हैं उनको देने के लिए तनख्वाहें नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान का जो सारा पैसा बाहर पड़ा हुआ था उसको फ्रीज हुआ हुआ है। अराउंड $9 बिलियन है अफगानिस्तान के जो फ्रीज हुए हैं। तो अफगानिस्तान की इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल एक शेम्बल्स में है, बिल्कुल तबाह हो रही है। तो हमने ये तमाम जो इस्लामी ममालिक हैं इनको हमने इकट्ठा किया है कि अफगानिस्तान एक तो इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का रुकन है और उसके साथ एक ब्रादर इस्लामी मुल्क है, तो हम कुछ पूल कर सके अपने रिसोर्सेज को और अफगानिस्तान में कतई नजर इस बात के कि हम हुकूमत तस्लीम करते हैं या नहीं करते हैं, अफगानिस्तान के लोगों की हम मदद करते हैं। सो फवाद साहब, आप कह रहे हैं कि इसका ज्यादा इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, तो ये जो आप कह रहे हैं कि एक फंड का कयाम होगा, इसके लिए क्या पहले बातचीत हो चुकी है? जो ममालिक हैं उन्होंने कुछ पैसे प्रॉमिस किए हैं जो यहाँ पे आके अनाउंस करेंगे? वो तरफ से ऐसे पैगामात जो हैं वो मिले हैं। बाकी अब आपको मालूम है कि कल हफ्ते को
جو اعلیٰ ترین سطح کے جو وفود ہیں وہ یہاں پہ آج زیادہ تر پہنچ گئے ہیں. کل میٹنگ ہوگی سینٹ کے ہال میں, یہ تمام لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہوں گے اور وہاں پہ میکنزم طے کرنے کے لیے بات چیت ہوگی. پرسوں پھر وزیر اعظم جو ہے وزیر اعظم پاکستان خطاب کریں گے, اس کے بعد ایک کلوز ڈور سیشن ہوگا اور اس کے بعد پھر جو پلیجز ہیں وہ آئیں گی مختلف ممالک کی طرف سے, اور ہمیں امید ہے کہ ایک ہیلدی پلیجز جو ہیں وہ آئیں گے. اچھا, اس دفعہ خاص طور پہ چین, روس, امریکہ اور جرمنی ادھر سے بھی ریپرزینٹیٹیوز آ رہے ہیں. ان کا یہاں پر آنا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہیں نہ کہیں سے طالبان قیادت کی طرف سے کچھ لچک کے اشارے ملے ہیں آلریڈی؟ کیا وہ اس طرح کا کوئی پیغامات آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کی قیادت کی طرف سے آ رہے ہیں کہ وہ تیار ہیں کچھ کمپرومائزز کرنے کے لیے دنیا کی جو توقعات ہیں, جو ایکسپیکٹیشنز ہیں, اس حوالے سے؟ ایکچولی جو اس وقت ایک اٹلانٹک کاؤنسل میں جو امریکہ کا ایک بہت بڑا تھنک ٹینک ہے, اس کو 11 جو سابق امریکی وہ لوگ جو کہ افغانستان میں سرو کر چکے ہیں, جن میں ایمبیسڈرز شامل ہیں, جن میں نیٹو کمانڈرز شامل ہیں, انہوں نے بھی ایک خط لکھا ہے اور انہوں نے پریزیڈنٹ بائیڈن کو یہ مشورہ دیا ہے کہ اس جو کیٹاسٹرافی ہے اس سے بچنے کے لیے کوئی اقدامات کریں گے. اتنا بڑا ایک المیہ جنم لے رہا ہے. تو امریکہ کے اندر بھی ایک پریشر بلڈ ہوا ہے کہ جو امریکہ کی وجہ سے ظاہر ہے کہ معاملات یہاں پہ اتنے خراب ہوئے ہیں, تو امریکہ جو ہے وہ اپنی ذمہ داری ادا کرے. اس کے ساتھ جو باقی ممالک ہیں وہاں پہ بھی ایک ہیومن رائٹس کے حوالے سے ایک بڑا سوالیہ نشان ہے ان کے کنڈکٹ کے اوپر. تو ان ممالک میں بھی ایک پریشر آیا ہے. افغانستان کے اندر ہماری ایک پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں, ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ سیدھا کہ جی آپ انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں, عورتوں کو شریک کریں, فلانے کریں, لیکن ان کا اپنے ایک جو انٹرنل پالیٹکس ہے جہاں پہ ان کی پالیٹکس تو مسلح ہے, ان کی پالیٹکس تو بڑی آئی وڈ سے کہ ہماری پالیٹکس تو بڑی اس کے مقابلے میں ایک بڑی نان آرمڈ قسم کی پالیٹکس ہے نا. وہاں پہ تو سب کے پاس آرمز ہیں. اب وہ اپنی جو پالیٹکس ہے, لوکل پالیٹکس کو بھی انہوں نے مینیج کرنا ہے اور انٹرنیشنل ایکسپیکٹیشنز کو بھی مینیج کرنا ہے. تو ایک کیچ 22 سچویشن ہے وہاں کی لیڈرشپ کے لیے بھی. ہمارے لیے بھی دیکھیں پاکستان میں ہم کیا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ جی دیکھیں آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ طالبان کی جو مرکزی ایک لوگ ہیں ان کو آپ مضبوط کریں گے, اگر نہیں کریں گے تو افغانستان مختلف حصوں میں بانٹ جائے گا, سول وار ہوگی جیسے پہلے ہوئی تھی, اور پھر ہمیں 34 صوبے ہیں تو 34 گروپوں سے بات کرنی پڑے گی. ہائیدر ہم ایک گروپ سے بات کریں یا 34 گروپوں سے بات کریں, یہ دنیا کی چوائس ہے. تو دنیا کا بھی اس وقت ایک پیچیدہ معاملے میں پھنسی ہوئی ہے اور افغانستان کی حکومت بھی ایک پیچیدہ مسئلے میں پھنسی ہوئی ہے. سو اٹس ناٹ ریئلی ویری اسٹریٹ فارورڈ تھنگ کہ وہ ساری انکلوسیو حکومت کر لیں اور وہ ساری باتیں انٹرنیشنل مان لیں اور انٹرنیشنل والے ساری بٹ انفارچونیٹلی اس کی قیمت تو ادا کرنی پڑی ہے افغان عوام کو, خاص طور پہ جو وہاں پہ خواتین ہیں, جو بچے ہیں, نوجوان بھی جن کا ایک بھرپور مستقبل کی ان کو خیال تھا. کیا پاکستان کی طرف سے یہ کنوے کر دیا گیا ہے ان افغان ریفیوجیز کو جو گزشتہ کانفلکٹ کے دوران یہاں پہ آئے ہیں کہ وہ جلد از جلد اپنے ملک واپس لوٹ جائیں؟ یہ آپ نے آفیشیلی بتا دیا ہے ان لوگوں کو آپ کیا, اور یہ تمام لوگ جو ان کو ٹریک اور ٹریس کر لیا ہے؟ کیونکہ شروع میں یہ اس طرح کی خبریں بھی تھی کہ معلوم نہیں کون کدھر گیا ہے, وہ ان کو ٹریک بھی کرنا ہے. ٹریک اینڈ ٹریس کافی ایفیکٹو ہے آپ, کیونکہ ہماری نادرا کی جو کیپیبلٹیز ہیں وہ بڑی اچھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ جو ہیں وہ بڑے جہاں پہ بھی ہوتے ہیں ان کو ٹریک ڈاؤن کیا جا سکتا ہے. اور 90,000 لوگ تو ویسے ہی کیونکہ ویزے کے اوپر آئے ہوئے ہیں اور وہ بھی ان کی بھی پتہ ہی ہے. سو 3 لاکھ کے قریب لوگ ہیں جن کو ہم یہ گزارش کریں گے کہ وہ 3 مہینے کے اندر افغانستان واپس جو ہے وہ تشریف لے جائیں. کیونکہ دیکھیے اگر ہم اس طرح سے اپنے بارڈرز کو کھول دیں گے ہمارے لیے تو بڑا مسئلہ پڑ جائے گا, کیونکہ ایک ایگزوڈس ہو جائے تو ہمارے لیے بڑا. اور اس وقت افغانستان کی صورتحال بھی ایسی نہیں ہے کہ لوگ وہاں پہ کوئی جان کا خطرہ نہیں ہے, چیزیں نہیں ہیں. سو جو اکانومی کا معاملہ ہے وہ ان لوگوں کا ویسے ہی ٹھیک ہے کیونکہ ان کی جو تجارت ہر چیز چل رہی ہے, اور ہم انشاءاللہ مدد بھی کریں گے جہاں تک کر سکے, لیکن ہمارے پاس رکھنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا.
अच्छा, तो इनको वापस जाना होगा, ये आपने उन्हें कन्वे कर दिया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जरा पॉलिटिकल बात कर लेते हैं। एक इलेक्शन हुआ है रिसेंटली खानेवाल के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फिर ये नशिस्त अपनी जो है गंवा दी और ये PMLN के पास चली गई है। सो मैं आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही थी, आपने कहा जी कैंडिडेट स्विच हो गए, उधर वाला इधर आ गया, PTI वाला PMLN चला गया, लेकिन एक क्लियर लैक ऑफ जिसे कहते हैं इलेक्शन की स्ट्रैटेजी नजर आ रही है PTI कैंप में। फवाद साहब, ये बेदर पे इलेक्शंस हार जाना ये कोई अच्छा शुगन नहीं है आपके लिए? इसमें तो कोई शुबा ही नहीं है, और कभी भी गवर्नमेंट पार्टीज इस कैजुअल तरीके से इलेक्शन नहीं हारती जिस तरह से PTI के अंदर एक ये प्रॉब्लम है, और इसका इदराक भी है। और लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कैंडिडेट की सिलेक्शन हो, फिर कैंपेन हो और फिर इलेक्शन डे हो, ये तीनों चीजों को मैनेज करना होता है, और जाहिर है कि हम अच्छा मैनेज नहीं कर पाए। बाकी हम जो मर्जी भी बात करेंगे वो तो ऐसे फिर एक लेम एक्सक्यूजेस की ज़मन में आएगी। बट मेरा यही ख्याल है कि ये हमें अपनी इलेक्शन स्ट्रेटजी को रिव्यू करने की जरूरत है। इस वक्त पंजाब के अंदर इलेक्शन स्ट्रेटजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इसको हेड कौन कर रहा है? क्या ये PMLN, ये प्राइम मिनिस्टर तक जाते हैं, नाम वहां से अप्रूव होते हैं, PM साहब तय करते हैं किसको कहां टिकट देना है? तक ही है, लेकिन जाहिर इलेक्शन स्ट्रेटजी जो है वो तो जो पार्टी की जो तंजीम है और चीफ मिनिस्टर है वो उनकी तरफ से ही बन के आती है। फॉर्मल अप्रूवल जो है वो ज़ाहिर PM के पास जाती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस सारे एक प्रोसेस में लूप होल्स हैं जिनको फिल करना जरूरी है। इसमें क्या आपका ख्याल है कि PM ला इल्म है, या फिर ऑब्वियसली ये एक पुअर सियासी स्ट्रैटेजी पूरी पार्टी की उस पे इमा पे है ना? क्योंकि अगर आप बार बार इलेक्शन हारते हैं तो फिर आप एटलीस्ट अपना एक सेल्फ एनालिसिस तो करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन तो करते हैं, वो भी नहीं हो रहा तहरीक इंसाफ के अंदर, या हो रहा है हमें पता नहीं चल रहा? हो रहा है, काफी सीरियस इंट्रोस्पेक्शन हो रहा है, और ये जो खानेवाल का रिजल्ट है यकीनन वज़ीर-ए-आज़म इससे खुश नहीं है। और इससे पहले भी आपने देखा कि जब हुआ ये जो लाहौर में जिस तरह से जो हुआ, इसमें काफी हमारी अपनी भी नाअहली शामिल है, जो हमें मेरा ख्याल है मानना चाहिए, और बजाय इसके कि हम एक दूसरे के ऊपर जो है वो ब्लेम गेम करते रहे, हमें जरूरत इस बात की है कि अपने गिरेबान में झांके और अपनी जो खामियां हैं उनके ऊपर काबू पाएं, क्योंकि अब तो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन आ रहे हैं और उसके बाद नेशनल इलेक्शन आ रहे हैं, जो दोनों बहुत ही अहम इलेक्शंस होंगे। लेकिन इसके बावजूद नारिया, मैं इसमें कोई शुबा नहीं है, मैं समझता हूँ इलेक्शंस में PTI ही सबसे एक सीरियस पार्टी है। उसकी वजह यह है कि जो डेप्थ PTI की है मुल्क में, वो कोई और पार्टी उसके करीब भी नहीं है। जिस किस्म का 1150 सीटों के ऊपर इलेक्शन है, PMLN तो सेंट्रल पंजाब के बाहर कैंडिडेट भी खड़ा करने की पोजीशन में उस तरह से नहीं। डेप्थ भी होती है लेकिन उसे कैपिटलाइज भी करना होता है ना, वो कैपिटलाइज ही नहीं कर पा रहे आप, तो फिर वो डेप्थ जो है वो पेपर पे तो बड़ी अच्छी लगेगी, लेकिन आप अपने पंजाब के अंदर सीटें हार रहे हैं, वो तो फिर आपका बिल्कुल ठीक है, डेप्थ है और उसको कैपिटलाइज करने की जरूरत है। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये इलेक्शन में हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने लाहौर की सीट के ऊपर भी गेन किया है, और अभी जो खानेवाल के मेरे पास नंबर सामने आए, इस पे पीपल्स पार्टी के 2018 में 6000 वोट थे, अब तकरीबन 15000 है। ऑब्वियसली विनिंग पोजीशन में नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी का वोट बैंक पंजाब के अंदर ये बढ़ रहा है। ये इसका क्रेडिट हम वैसे PTI को दें, PMLN को दें, किसे दें? क्योंकि पीपल्स पार्टी तो बड़ी मुश्किलात में थी पंजाब में। पहली बात तो यह है कि ये तो अच्छी बात होगी अगर पीपल्स पार्टी का और PMLN जो है वो पंजाब से बाहर जाती है, पीपल्स पार्टी सिंध से बाहर जाती है और एक नेशनल पॉलिटिक्स करते हैं, तो ये अच्छी बात है और इसको वेलकम करना चाहिए। बट मसला ये है कि ये एक आध इलेक्शन से किसी पार्टी के बारे में एनालिसिस करना बड़ा मुश्किल है। फिर आप देखिए कि अगर पीपल्स पार्टी ने वफाकी पॉलिटिक्स करनी है तो सिर्फ पिछले हफ्ते आप उठा के देख लीजिए, मुराद अली शाह साहब ने असेंबली के अंदर क्या तकरीरें की। अब अगर वो इस तरह की अभी सोच जो है, पीपल्स पार्टी बुनियादी तौर के ऊपर लिंग्विस्टिक पॉलिटिक्स कर रही है जब से जरदारी साहब के हाथों में आई है, और वो इंटीरियर सिंध की पॉलिटिक्स कर रही है, जिसकी वजह से वो स्क्वीज से स्क्वीज होते जा रहे हैं। और ये अच्छी बात होगी अगर वो पंजाब में या KP में अपने उम्मीदवार खड़े करें और नेशनल पॉलिटिक्स करें। बट एट द मोमेंट मेरे ख्याल में एक इलेक्शन से अभी तक कोई पीपल्स पार्टी का इम्पैक्ट पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है। और चाहे जितने मर्जी आप पैसे खर्च कर लें, जनरल इलेक्शंस या बड़े इलेक्शंस तो आप नहीं जीत सकते।
یہ ٹھیک ہے، بائی الیکشن میں یہ میٹر کرتا ہے۔ ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ کہ ٹی ایل پی پہلے تیسرے نمبر پہ ہوا کرتی تھی، اس دفعہ وہ چوتھے نمبر پہ ہے، سو آپ کو لگ رہا ہے کہ کہیں الیکٹورلی ان کا جو ہے اثر کم ہو رہا ہے، یا یہ بھی بائی الیکشن میں ہم جج نہیں کر سکتے اگلے آنے والے؟ کا ایک اور بھی ہے نا، انہوں نے یہاں پہ پہلی بار بہت پیسہ خرچا اور بڑی کیمپین بھی انہوں نے بڑی یہاں پہ کی، اور اس کے باوجود جو ہے وہ امپیکٹ جو ہے ان کا نظر نہیں آیا، جو ایک بڑی اچھی بات ہے۔ ایکسٹریمسٹ پارٹیز جو ہیں ان کا پھیلنا پھولنا یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ میری نظر میں تو الیکشن کمیشن کو ان کے فنڈز جو ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جہاں وہ پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، پی ٹی آئی کی فنڈنگ کو دیکھ رہے ہیں، تو ہمت کر کے ان جیسی ایکسٹریمسٹ پارٹیز کی فنڈنگ کو بھی ان کو چاہیے کہ دیکھیں، کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کی اور میرے سامنے ریسورسز ہوں کہ آخر ان کے پاس اتنے سورسز آ کہاں سے رہے ہیں، اور یہ فنڈنگ کہاں سے ان کو ہو رہی ہے، کیسے خرچ ہو رہے ہیں، یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، اور الیکشن کمیشن کو یہ کرنا چاہیے۔ اور اصولی طور کے اوپر تو ایسی پارٹیز کو رجسٹر بھی نہیں کرنا چاہیے جو کہ فرقہ واریت کی بنا کے اوپر آپ کے ووٹ بھی کر رہی ہوں، کیونکہ اس سے ملک تقسیم ہوتا ہے۔ جو بھی اس طرح کی سیاسی جماعتوں کو جب آپ پھیلنے پھولنے کا موقع دیتے ہیں تو اس سے ملک کمزور ہوتا ہے اور تقسیم ہوتا ہے، جو نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن بہرحال یہ خوش آئند ہے کہ خانے وال کے لوگوں نے ان کو بری طرح مسترد کیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے انتخابات سے متعلق آخری سوال، یہ ڈسکا ضمنی انتخاب پہ الیکشن کمیشن کی ایک رپورٹ آئی تھی، پہلے کہا کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، ہم اس کو چیلنج کریں گے، ہم سوچیں گے، ہم بتائیں گے، ابھی تک کافی ماہ گزر پہ کیا حکومت نے کیا کوئی اسٹریٹجی اپنائی ہے، یا ٹھیک ہے یہ رپورٹ آ گئی ہے دیکھیں گے بعد میں جب وقت ملا تو؟ نہیں ہے، یہ تو صرف خبروں میں ہی آئی ہے، اس کے بعد سے ابھی تک اس رپورٹ پہ آگے کوئی چیز آفیشلی آئی نہیں۔ اچھا، کچھ آفیشلی آپ کو کوئی نوٹیفیکیشن یا کوئی آپ لوگوں سے والے سے آپ کو کنوے نہیں کیا گیا، لیکن یہ بہرحال بڑی ڈیمننگ رپورٹ تھی، بڑی ڈیٹیل رپورٹ تھی۔ ویسے پی ٹی آئی نے سوچا کہ بھئی اس کے اوپر ہم غور کریں، یہ کیا ہوا کیوں ہوا، یہ نہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں کسی چیز کا؟ ووٹ آئے گی تو اس پہ دوسرے لوگوں کا بھی تو موقف آئے گا نا، ابھی تو ون سائیڈڈ موقف ہے نا کہ ادھر سے یہ ہوا ادھر سے وہ ہوا، دوسری سائیڈ نے بھی تو ابھی اپنی کہانی بتانی ہے، اس کے بعد پھر آپ کوئی کنکلوژن نکال سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، چیئرمین نیب کی تعیناتی کے حوالے سے گزشتہ ہفتے مشیر پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر اعوان صاحب ہمارے شو پہ تھے، انہوں نے تصدیق کی اس حوالے سے کہ جی جو نئی تعیناتی ہے اس پہ کام شروع ہو چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں ناموں کے اوپر بھی غور ہو رہا ہے، میں نے پوچھا نام کیا، انہوں نے کہا میں نہیں بتا سکتا، میں نے یہ پوچھا کہ موجودہ چیئرمین نیب صاحب کا کیا نام اس میں شامل ہے، تو اتنا انہوں نے کہہ دیا ہاں جی ان کا نام اس میں شامل ہے۔ کیا پیش رفت ہو رہی ہے اس پہ فواد صاحب؟ فرسٹ ہینڈ پتا نہیں ہے، پریزیڈنٹ صاحب نے ایک لیٹر جو ہے وہ لکھنا تھا، میں ان سے پوچھ نہیں سکا کہ کیا وہ لیٹر بھیج دیا گیا یا نہیں بھیج دیا گیا، میں ان سے پوچھ کے آپ کو بتا سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ ایک اور آج سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، 16,000 سرکاری ملازمین کو بحال کر دیا ہے۔ obviously امپلیمنٹیشن آپ لوگوں نے اس پہ کرنی ہے، معاوضے بھی دینے ہیں، پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ کون میرٹ پہ ہے، اس کو واپس اپنے ری انسٹیٹ بھی کرنا ہے، جو نہیں ہے obviously وہ پھر فلٹر آؤٹ ہو جائے گا۔ تو اس پہ حکومت کا ابھی تک رد عمل نہیں آیا، تو اگر آپ پہلا اس پہ رسپانس دے دیں۔ حکومت نے ہی ریویو پٹیشن جو ہے وہ کی تھی اور وہ کامیاب ہو گئی ہے، اور ایک طویل عرصے کے بعد چونکہ لوگ تھے، زیادہ تر لوگ ریٹائرمنٹ کے بھی قریب ہیں، تو آپ دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے لوگ ہیں، لیکن اصولی طور کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اوریجنل فیصلہ تھا وہ بات تو صحیح ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا آپ ڈیلی ویجز پہ لوگوں کو بھرتی کریں، اس کے بعد آپ ان کو ریگولر کر دیں، تو وہ لوگ جو لائن میں لگے ہوئے ہیں، جو ایگزام دے کے پڑھ کے آئے ہیں میرٹ میں، اس طرح تو پورا ملک کا بیڑا بٹا بیٹھ جاتا ہے۔ سو دس از ناٹ سم تھنگ جس کے اوپر کوئی پیپلز پارٹی کو یا کسی کو فخر ہونا چاہیے، لیکن چونکہ ایک انسانی ہمدردی کی بنا کے اوپر کہ ایک طویل عرصے سے لوگ جو ہیں وہ ملازم تھے تو ان کو آپ نے کر دیا، لیکن بہرحال ایز اے پریکٹس آئی تھنک یہ اس کو ڈسکریج ہی ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، کہہ رہے تھے سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد تو کریں گے، لیکن اصولی طور پہ وہ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں کہ اس طرح سے بھرتیاں کی نہیں جا سکتی ہیں۔ بہت سارے سوالوں کا جواب دیا ہے، بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے، اس کے بعد خورشید قصوری صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، جو آج یہ شروع ہونے والی ہے OIC کانفرنس، اس کی سگنیفیکنس پورے خطے کے حوالے سے اس پہ ذرا ان کی جو ہے پوائنٹ آف ویو وہ بھی لیں گے۔ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اب تفصیل سے ذرا بات کریں گے، جو اسلامی تعاون تنظیم کا خصوصی اجلاس ہے اس کو پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے۔ یہ جو اجلاس ہے یہ افغانستان کی صورتحال اور انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کا اجلاس ہے، اسلام آباد میں ہو رہا ہے۔ 29 نومبر کو سعودی عرب کی جانب سے وزرائے خارجہ کا خصوصی اجلاس بلانے کا اقدام اٹھایا، جس کے لیے پاکستان نے میزبانی کی پیشکش کی تھی۔ پاکستان میں
तंजीम के वज़राए खारजा का ये 17वां खसूसी इजलास है। इससे कबल 2007 में OIC वज़राए खारजा काउंसिल का इजलास इस्लामाबाद में आया था। 25 अक्टूबर को वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी वली अहद की दावत पर रियाद दौरे पर गए, जहां अफगानिस्तान की सूरत हाल और इंसानी बहरान के हवाले से गुफ्तगू हुई। 9 नवंबर को वज़ीर आज़म इमरान खान ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की रिपोर्ट ट्वीट की, जिसमें मुतनब्बे किया गया कि 2 करोड़ 30 लाख अफगान शहरी भूख की नजर हो सकते हैं। वज़ीर आज़म का मजीद ये कहना था कि अफगानिस्तान में इस इंसानी अलमिया की निशानदेही करता आया हूं। पाकिस्तान तो हर मुमकिन मदद करता रहेगा, मगर लाजिम है कि अब आलमी बरादरी हरकत में आए। अफगानों को निगलती इसाफत का तदारुक इखलाकी तौर पर उसके जिम्मे है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की अक्टूबर की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 2 करोड़ 28 लाख अफगान शहरी सर्दियों में भूख व अफलास का सामना कर सकते हैं। 87 लाख अफगान शहरी भूख व अफलास की इमरजेंसी सतह पर मौजूद हैं, जो कि मुल्क में 10 साल की बदतरीन सतह पर है। 18 नवंबर को अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के मंदूब ने इंसानी बहरान के बढ़ते हुए खदशे का इजहार किया और दुनिया को बताया कि मामला मजीद बिगड़ सकता है। अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के मंदूब के मुताबिक 60% अफगान यानी 3 करोड़ 80 लाख अफराद खुराक की कमी का शिकार हैं और आने वाले दिनों में सूरत हाल मजीद संगीन हो सकती है। सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान में इंसानी अलमिये से निपटने के लिए जिनीवा में डोनर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करवाया था, जिसमें इब्तिदाई तौर पर $600 मिलियन की अपील की गई थी, मगर मजबूरी तौर पर $1 अरब की डोनेशन इकट्ठी कर ली गई हैं। दिसंबर के पहले हफ्ते में वर्ल्ड बैंक ने अक़वाम मुत्तहिदा की 2 एजेंसियों के मुंजमद फंड्स $280 मिलियन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और यूनिसेफ को इंसानी अलमिये से निपटने के लिए जारी करने का फैसला किया है। इब्तिदाई तौर पर वर्ल्ड बैंक ने $500 मिलियन जारी करने की तजवीज़ पर फैसला करना था, मगर वर्ल्ड बैंक के डोनर सिर्फ $280 मिलियन जारी करने पर अभी तक आमादा हुए हैं। IMF ने अफगानिस्तान के $450 मिलियन रोक रखे हैं, जबकि अमेरिका ने अफगान सेंट्रल बैंक के तकरीबन $9 अरब मुंजमद कर रखे हैं। अब देखना है कि इस्लामी ताउन तंजीम के इस गैर मामूली इजलास में अफगानिस्तान में इंसानी अलमिये के हवाले से क्या फैसले किए जाते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, साबिक वजीर खारजा रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। OIC का ये एक बहुत बड़ा ग्रैंड इजलास पाकिस्तान में होने जा रहा है। एक तो उसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये सारी अफगान जो इस वक्त सूरत हाल है उसके कॉन्टेक्स्ट में है, उस पर ही गुफ्तगू होगी, वही मेन एजेंडा है। इस तरह के जब OIC की गैदरिंग होती है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है? दूसरा, इनका इन्फ्लुएंस कितना होता है? देखिए, ये जो है ना इजलास, इसकी अहमियत आपने पहले ही बता दी है कि अफगानिस्तान के बैकड्रॉप में दुनिया का कोई मुल्क अभी अफगानिस्तान को रिकग्नाइज नहीं कर रहा, लेकिन जो UN की ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज हैं वो रिपोर्ट करती हैं कि जो आम लोग हैं, बच्चे हैं, ख़वातीन, बूढ़े, बल्कि बूढ़े क्या जवान हो, कुछ भी हो, अफगानिस्तान कहत के करीब है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक 98% को उससे कम मिलता है खाना, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट है। सिर्फ 2% ऐसे लोग हैं जो मर्जी के मुताबिक जो रिक्वायर्ड डाइट है जो उनको हासिल है। तो जो भी सियासी इख्तलाफात हों, इसके ऊपर यूरोपियन यूनियन ने भी एक पोजीशन ली थी और UN ने भी रिपीटेडली कहा है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए मुनासिब है कि पाकिस्तान को सबसे भारी इस जिम्मेदारी आती है कि अगर खुदा न खास्ता वहाँ को गड़बड़ हुई तो बहुत पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा। रेफ्यूजीज आगे हमारे पास 3 मिलियन के करीब हैं और इसलिए पाकिस्तान का इसमें इनिशिएटिव लेना सऊदी अरब की मदद से एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। आपने पूछा ये इस किस्म की गैदरिंग्स आम तौर पे नहीं होती, ये तो मेरा ख्याल है 4 दहाइयों के बाद हो रहा है पाकिस्तान में पूरा इजलास। मैं जब फॉरेन मिनिस्टर था तो हमने इजलास मैंने खुद बुलाया था। उस वक्त ईरान और सऊदियों का और गल्फ का बड़े झगड़े थे, लेकिन उसमें हमने लिमिटेड वज़रा बुलाए थे। OIC का जो इजलास है फॉरेन मिनिस्टर्स का, ये कोई डेली अकरेंस नहीं है। ये सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। और इक्वली सिग्निफिकेंट है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और चाइना के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और इसी तरह UN के और जो यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज हैं उनके नुमाइंदों को भी मदऊ किया गया है। कुछ हो ना हो, एक चीज़ तो क्लियर हो जाएगी कि दुनिया की मुख्तलिफ चीज़ों पे हमेशा आज दुनिया के इतने मसाइल हो गए, अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है इससे। और यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और चाइना और UN की मौजूदगी से मैं समझता हूँ दोबारा अफगानिस्तान के जो अवाम हैं उनकी जो इस वक्त
صورتحال ہے ہیومینیٹیرین اینگل سے، اس کی ساری دنیا کی اس پہ توجہ آ جائے گی. اب تھوڑا سا میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس وقت ایک مکمل طور پہ ڈیڈ لاک ہے. طالبان جو بات کہتے ہیں وہ دنیا نہیں مانتی ہے، دنیا جو بات کہتی ہے وہ طالبان نہیں مان رہے ہیں. سو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت کوئی ادھر بریک تھرو ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ایک انڈیکیشن تو آئی ہے، ان کے نمائندوں نے، حالانکہ کانٹراڈکٹری بیانات آتے رہتے ہیں، اور اس میں بلکہ مرسی کا ذکر ہے کہ جو ان لوگوں کے لیے مرسی جو بیچارے بچے بوڑھے فاقے کے قریب ہیں، اور یہ ان کے ریپرزینٹیٹو کی طرف سے آئی ہے کہ آپ کو جو بھی اختلافات ہو ان کا جو ہے آپ ان کا خیال کریں. ایک تو یہ تو پیورلی انسانی بنیادوں پر طالبان نے اپیل کی ہے. اب آپ نے جو بات کہی اس میں بڑا وزن ہے. ساری دنیا اس بات پہ تو بالکل اکٹھی ہے کہ جی خواتین کے جو رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے اور رائٹ ٹو جاب، یعنی ان کو یہ پورا حق تعلیم کا اور ان کا روزگار کمانے کا، اس پہ کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے. اب وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ صوبوں میں اس کی اجازت دے دی گئی ہے، اور جو اشارے کر رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ جی ان کے کچھ اندرونی معاملات ہیں. جو فٹ سولجرز ہیں ان کی اور اپروچ ہے، لیڈرشپ جو دوحہ میں تھی، اور اب آپ کہہ رہے ہیں خطہ کابل میں جو ہے ان کی اپروچ دوسری ہے. شاید وہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں ان کو ٹائم کی ضرورت ہے، لیکن دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ اگر اس وقت پریشر نہ ڈالا تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا بعد میں. تو میں یہ امید یہ کر رہا ہوں کہ اس میں کچھ نہ کچھ ایسی انڈیکیشن طالبان بھی دیں گے کہ دنیا جو ہے کوئی زیادہ پازیٹیو اپروچ ادھر رکھے. لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ ہیومینیٹیرین اسپیکٹ پہ تو امریکہ بھی اب کہہ رہا ہے کہ وہ اس سلسلے میں دیکھے گا کہ اس کو کیا وہ کر سکتا ہے. اور یورپین یونین نے تو $1 بلین اور اس میں 280 ملین یوروز تو انہوں نے ارجنسی کی بیسس پہ سینکشن کیے ہیں. یہ جو جیسے آپ نے خود بھی کہا اور یہ میں نے اپنے انٹروڈکشن میں بھی بتایا کہ امریکہ، روس، جرمنی، چائنا، یہ تمام لوگ ہیں، ان کے ریپرزینٹیو بھی آ رہے ہیں OIC کے اندر. سو آپ کا کیا خیال ہے، آپ کے تجربے کی بنیاد پہ پوچھ رہی ہوں کہ جب یہ لوگ یہاں آئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ پس پردہ کوئی آلریڈی ایشورنسز شاید دی گئی ہوں گی طالبان کی جانب سے، تبھی یہ اتنا ایک بڑا ہی جسے کہتے ہیں نا ایک بڑا اجتماع ہو رہا ہے اس وقت جہاں پہ وہ سب بڑے فزیکلی یہاں پہ اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے سب ریپرزینٹیوز آئے ہیں. یہ دو اس کی انٹرپریٹیشنز ہیں. ایک تو جس کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں کہ شاید کچھ لچک کچھ معاملات میں دکھائی ہو، لیکن زیادہ اہم مجھے لگ رہا ہے کہ اب جو UN کی ایجنسیز ہیں اور یورپین یونین کے اپنے نمائندے، وہ واقعی یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی معاملہ اب رہ نہیں گیا. یہ تو پیورلی ایسے ہے کہ کہیں قحط پڑ جائے، کہیں زلزلہ آ جائے، کہیں تباہ کن فلڈ آ جائے تو دنیا اپنے اختلافات بھول جاتی ہے. تو یہ اس میں وہ اینگل بھی ہے کہ حالات واقعی ان کا بینکنگ سسٹم کولیپس کر گیا، اکانومی کولیپس کر گئی. تو ان حالات میں ساری دنیا کا ایک انٹرسٹ تو ہے نا کہ افغانستان میں کتنے بھی ان کو اختلافات طالبان سے ہوں، یورپ کو، امریکہ کو، لیکن وہ یہ تو نہیں چاہیں گے کہ ان کی جگہ داعش آ جائے یا کوئی اور گروپس آ جائیں. تو اس لحاظ سے اگر ان کی حکمرانی انڈرمائن ہو جاتی ہے یہ تو ٹھیک ہے اور ان کی جگہ کوئی نہیں لے گا، لیکن وہ پھر سیول وار ہی نتیجہ ہوگی نا. تو اس کا تو پھر یہ فری فار آل ہوگا، یہ علاقہ غیر ہو جائے گا، جو چاہے گا یہاں سے جس طرح چاہے اس کو استعمال کرے. یہ تو پاکستان کو قطعاً سوٹ نہیں کرتا، دنیا کے دیگر ممالک کو بھی بالکل سوٹ نہیں کرتا. قصوری صاحب، یہ جو لچک نہیں دکھائی جا رہی شروع میں ابھی طالبان کی جانب سے، obviously جو دنیا کی ان سے ایکسپیکٹیشنز ہیں ابھی اس پہ وہ پیش رفت نہیں ہے جو سب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. کسی ملک نے انہیں ابھی تک جو ہے وہ نہیں کیا، تسلیم نہیں کیا. یہ لچک اپنی آئیڈیالوجی کی وجہ سے وہ نہیں دکھا رہے، یا وہ خود اپنے جو نچلے لیول پہ، نچلے طبقے پہ جو ان کے اپنے جماعت میں سے لوگ ہیں ادھر سے وہ ہاسٹیج ہیں، ان کی بات وہ نہیں مان رہے ہیں؟ یہ آپ کا کیا اس پہ خیال ہے؟ اس سے اور زیادہ کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے. وہ یہ ہے کہ جو طالبان جو ہیں وہ کوئی گروپ ایسے نہیں ہے جیسے کوئی سیاسی جماعت ہو یا کوئی آئیڈیالوجیکل گروپ. اس میں مختلف گروپس اکٹھے ہوئے تھے جو افغانستان کی حریت کے لیے اکٹھے ہوئے، اور وہ امریکہ کی
جو آکیوپیشن وہ سمجھتے تھے کہ ان کو وہاں سے خالی کرانی چاہیے. لیکن نیچرلی جب اتنا وائڈ الائنس ہوگا, اتنا براڈ الائنس ہوگا, تو ہر قسم کے لوگ اس میں آ جاتے ہیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا آسان نہیں ان کے لیے. لیکن جو میجر پرابلم ہے, لیڈرشپ جس قسم کی بھی ہو, کیونکہ وہ ڈے ٹو ڈے مسائل جو ہوتے ہیں ان کو سامنا کرنا ہوتا ہے, چاہے وہ جیسی بھی ان کی آئیڈیولوجیکل اورینٹیشن ہو, ان کو ڈگری آف پریگمیٹزم جو ہے دکھانا پڑتا ہے. لیکن جو فوٹ سولجرز ہیں ان کو تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے ورژن آف اسلام کے لیے لڑے تھے, جانیں دی تھیں. ہم سمجھتے تھے کہ جو شریعہ کی صحیح انٹرپریٹیشن ہے اس کے لیے ہم لڑ رہے ہیں, تو آپ نے دکھایا کچھ اور کر کچھ اور رہے ہیں. تو یہ افغانستان, یہ افغان کی لیڈرشپ, جو طالبان لیڈرشپ ہے, مسئلہ ضرور ہے. لیکن وہ لوگ بھی تو اندھے تو نہیں جو ان کے فٹ سولجرز ہیں, ان کو بھی تو نظر آ رہا ہے نا کہ اگر واقعی یہ کولیپس کر گیا تو کیا وہ یہ تو نہیں چاہیں گے. تو میں سمجھتا ہوں حالات ایسے ضرور ہیں کہ فلیکسیبلٹی اس میں کچھ نہ کچھ ہو, لیکن دنیا, شاید میں یہ سمجھتا ہوں اسلامی دنیا کا اکٹھا ہونا کم از کم یہ شاید پیش رفت اس حد تک کریں گے کہ جو بنیادی ضروریات ہیں زندگی کو قائم رکھنے کے لیے, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اس کو فوکس ہوگا اور اس میں شاید پیش رفت ہوگی. اور دوسرا مسئلہ جو آپ نے چھیڑا ہے جس پہ ساری دنیا کو کنسرن ہے, اس کی میں بھی زیادہ فوکس ہوگا, اور وہ خود بخود سب سے سنیں گے. ان کا یہ خیال تھا کہ اور کوئی ہو نہ ہو, چین, روس, پاکستان, ایران ہمیں ریکگنائز کر لیں گے. لیکن ان تمام ممالک کی اپنی انٹرنل پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں, اور جو ایران کی بھی جو رجیم ہے, حالانکہ وہ بہت کٹڑ مذہبی رہنما ہے, لیکن وہاں خواتین کا جو رول ہے الیکشن میں ان کا حصہ لینا اور مختلف جابز میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو صورتحال ہے آہستہ آہستہ ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ آسان نہیں ہوگا دنیا کے لیے ہضم کرنا. تو اس لیے کچھ نہ کچھ ان کو یہاں دکھانی پڑے گی, اور لچک کے اشارے آ رہے ہیں. صحیح. آخری سوال, پاکستان نے ابھی یہ آفیشلی ذرائع سے خبر یہ آ رہی ہے اور کل کنفرم بھی کیا ہمیں فارن منسٹر صاحب نے ایک بریفنگ میں کہ جو ریفیوجیز ہیں ان کو کہا جائے گا کہ وہ افغانستان واپس چلے جائیں جو اس وقت موجودہ صورتحال میں وہاں سے آئے ہیں, اور 3 مہینے کے لیے ان کو ٹائم دیا گیا ہے کہ اس دوران وہ اپنے ملک واپس جا سکتے ہیں. ہمارا یہ خدشہ ہے کہ وہاں سے اور ریفیوجیز نہ آ جائیں. پاکستان بات کرے کہ ہم نے ان کو واپس بھیجنا ہے, تو اگلے 3-4 ماہ میں آپ کو کیا ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ نہیں, ذرا آپ ریپیٹ کریں گی, میں آپ کا سوال سمجھ نہیں سکا کہ خبر کیا ہے آپ کے پاس. کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا ہے, حکومت پاکستان نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں جو افغان ریفیوجیز آئے ہیں گزشتہ چند ماہ میں ان کو واپس بھیجا جائے گا. جو گزشتہ چند, جی اچھا, گزشتہ چند ماہ میں, وہ تو واپس تبھی بھیجیں گے نا جب حالات پیدا ہوں گے. تو اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو آگے جو اتنے ملینز ہیں, وہ دیکھیں ایک چیز نہ بھولیں کہ جو دونوں سر بارڈر ہے, ایک ہی خاندان اور ایک ہی قبائل, ایک ہی نسل کے لوگ آباد ہیں. کہنا آسان ہے, کرنا مشکل ہے. میں اپنے تجربے پہ کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, پرائم منسٹر نے صحیح کہا ہے کہ ان کو ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. بھئی فیسیلیٹیٹ یہی کریں گے نا کہ وہاں حالات بہتر ہوں گے تو وہ جائیں گے نا. اگر حالات بہتر نہیں ہوتے تو وہ کیسے چلے جائیں گے. صحیح, بہت شکریہ. خورشید قصوری صاحب ہمارے ساتھ تھے, کہہ رہے تھے کہ جی کچھ لچک کے اشارے بظاہر نظر آ رہے ہیں. بہت سگنیفیکنٹ یہ ڈیولپمنٹ ہے, یہ جو OIC کا اجلاس ہو رہا ہے تقریباً 4 دہائیوں کے بعد, آخری مرتبہ 1980 میں کی دہائی میں یہ ہوا تھا. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے تو پھر کنکلوڈنگ نوٹ ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. برطرف ملازمین بحالی کیس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آج سامنے آ گیا ہے. سپریم کورٹ نے نظر ثانی کی اپیلیں خارج کرتے ہوئے 1993 اور 96 کے دوران 72 وفاقی محکموں میں بھرتی گئے 16,000 وفاقی محکموں کے ملازمین کی بحالی کا حکم دیا ہے. سپریم کورٹ کے 5 رکنی لاجو بینچ نے آج 1 اور 4 کی تناسب سے یہ فیصلہ سنایا. جسٹس منصور علی شاہ نے اس سے اختلاف کیا. سیکنڈ امپلائمنٹ ایکٹ 2010 آئین کی دفعات 4, 8, 9 اور 25 سے متضادم ہے.
اس میں کہا گیا ہے آئین کے آرٹیکل 184 کی شق 3 اور آرٹیکل 187 کے تحت اختیارات استعمال کرتے ہوئے ملازمین کو 17 اگست 2021 سے بحال کیا جاتا ہے۔ ملازمین کی بحالی اور ترقیاں محکموں کے قواعد و ضوابط کے مطابق ہوں گی۔ جن ملازمین کی بھرتیوں کے لیے ٹیسٹ درکار نہیں تھا وہ بحال تصور ہوں گے۔ جن ملازمین نے تعیناتی کے وقت درکار محکمانہ ٹیسٹ دیے تھے انہیں دوبارہ ٹیسٹ نہیں دینا ہوگا۔ جن ملازمین کو مس کنڈکٹ، کرپشن اور عدم حاضری پر برطرف کیا گیا تھا ان پر فیصلے کا اطلاق نہیں ہوتا۔ جو اختلافی نوٹ سامنے آئے ہیں ہم آپ کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ پارلیمانی نظام حکومت میں پارلیمان سپریم ہے، قانون ساز کو نیچا دکھانا جمہوریت کو نیچا دکھانے کے مترادف ہے۔ سیکنڈ امپلائیز ایکٹ کو جو کالعدم قرار دینے کے خلاف نظر ثانی اپیلوں کو منظور کیا جاتا ہے۔ ملازمین کی سرسے کو چھٹی بما تنخواہ تصور کیا جائے گا اور تمام کیسز کو سپریم کورٹ کے ریگولر بینچز میں میرٹ کے مطابق سنا جائے گا۔ تو یہ تھا آج اس فیصلے کا لب لباب۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا، خیال رکھیے، خدا حافظ۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔